ویسے اب یہ دونوں کی اگر ایک انا کی جنگ ہے اور اس میں پوری دنیا سفر کر رہی ہے، اب جس طرح سے آبنائے ہرمز کے معاملے کو لے کر فیس کی وصولی کے بیان پر مخالفت ہو رہی ہے، ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس طرح سے فیس وصول نہیں کر سکتے، پاسداران انقلاب نے بھی ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، تو اب یہ ہوگا کیا آنے والے دنوں میں؟ کیا کوئی ونڈو اوپن رکھیں گے مذاکرات کی، پھر معاملات مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں، جانے چاہیے؟ جی فیصل صاحب۔ مذاکرات اب ان دونوں ملکوں کے عوام کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا نا، باقی تو یہ لوگ ثالثوں کی بات تو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ثالثوں کی حیثیت جو ہے نا میسنجر کی ہو گئی ہے، لیکن جو ایک نتیجہ خیز یا ایک مؤثر ثالث وہ ہوتا ہے جس کی بات دونوں فریق سنیں، لیکن یہاں ثالث جو ہے وہ صرف ایک دوسرے پیغام رسانی کا کام کر پا رہے ہیں، وہ ایسا کوئی نتیجہ خیز کردار ادا نہیں کر پا رہے، کیونکہ دونوں کی انا جو ہے نا وہ کہیں پہ کمزور نہیں ہو رہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں وہ اس وقت بہت خطرناک اشارے دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو تیل کا بحران ہوگا، وہ جو پچھلا تیل کا بحران تھا جنگ بندی سے قبل کا، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ جو تیل کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ان کی ترسیل ہے ان کے خراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب جس کی وہ دو مثالیں، ایک تو یہ ایک آبنہ ہرمز پہ جو ٹیکس کی بات کی جا رہی تھی، اس کو تو ابھی ایک طرف رکھ دیں، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو انشورنس ہے وہ پہلے 1% ہوتا تھا یہ جو تیل کے جہازوں کے اوپر، اب وہ انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ 10 سے 12% کر چکی ہیں، جو مزید 25% اور 30% جانے کا اس کا امکان ہے۔ اس کی قیمت بھی جو ہے وہ عام صارف کو دنیا بھر میں اور ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح اور بھی جو لاجسٹک جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جو تیل لانے والے جہاز ہیں ان کے کرایوں میں بھی جو ہے وہ کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، کئی گنا زیادہ جو ہے اس کو جو ہے نا اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک نئے جو ہے نا مسئلہ ہے، تو جو آنے والا جو بحران ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ جو جنگ ہے عسکری جنگ، اب یہ معاشی جنگ میں جو تبدیل ہو گئی ہے، پوری دنیا اس کی جو ہے نا وہ لپیٹ میں آ رہی ہے۔ نکلنا کیسے ہے اب وہ تو کسی کے پاس اس کا حل ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو کچھ سعودیہ میں اور اس کے اطراف میں جو کچھ معاملات شروع ہو رہے ہیں، یہ تو جنگ کا دائرہ کار بھی جو ہے پھر وہ جو ہے نا پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں کہ جو اصل کردار ہے اس جنگ کو شروع کروانے میں، اس کو جنگ کو مزید جو ہے ہوا دینے میں، وہ اسرائیل کا۔ اس وقت بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس جنگ بندی کے معاہدے کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے ہے، بھارت سے ہے، کیونکہ بھارت کو تو پاکستان کی وجہ سے منہ کی کھانی پڑی، وہ آئسولیشن میں چلا گیا۔ اسرائیل کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ ہو، اسرائیل کسی طور پہ بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ جنگ بند ہو۔ آج بھی نیتن یاہو اس جو ہے خام خیالی میں کہ وہ ایران کو جو ہے وہ تباہ کر دے گا، امریکہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا۔ اسرائیل کی وجہ سے ٹرمپ کی اور امریکی جو موجودہ انتظامیہ ہیں اس کی عزت کا جو ہے وہ جنازہ جو نکل گیا، اس کا وہ اپنا کوئی بیانیہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ امریکی عوام میں جو ہے اس کی مقبولیت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گر گئی۔ آنے والے الیکشن جو ہے اس کے لیے ٹرمپ کے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں، لیکن جو نیتن یاہو کا کھیل ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ نہ امریکی انتظامیہ موجودہ ٹرمپ صاحب سمجھنے کو تیار ہے، اور نہ جو ہے نیتن یاہو اس بات کو، تو ایک بے رحم اور ایک شفاق آدمی ہے، اس کو تو منہ کو جو ہے خون لگا ہوا ہے، جب لاشیں گرتی ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کی ایک اپنی ایک جو ہے وہ ایک ذہنیت ہے۔ لیکن یہ جو کھیل ہے اس کی قیمت پوری دنیا جو ہے ادا کرے گی، یا تو پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو جائے کہ بھائی اب بس بہت ہو گیا ہے، اس طرح دنیا کو نہیں چلا سکتے، دنیا اس طرح نہیں چل سکتی، لیکن اب اس کا بھی جو ہے وہ امکان نہیں ہے۔ چین کی طرف سے برحال جو ہے وہ بیان تو آیا ہے کہ اب یہ کام نہ کریں۔ اب یہ دنیا کو ان دونوں ملکوں کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا، دنیا کو اپنی، اب یہ وقت شاید اگر یہ صورتحال کو حل نہ ہوا ان دو ملکوں کے درمیان، تو پھر شاید دنیا میں کوئی نئی عسکری قوت بنے اور پھر وہ اپنی جو ہے وہ فوجیں اتاریں، اور وہ جو پھر آبنہ ہرمز کے راستے کو جو ہے نا پھر وہ کلیئر کرائے۔ اس پہ بھی جو ہے غور ہو رہا ہے۔ بہرحال آنے والے دن جو ہے اگر جنگ کو نہیں روکا گیا یا جنگ پھر کسی نئی شکل میں اختیار کر گئی تو ایک بہت سنگین نوعیت کا جو ہے نا معاشی بحران آئے گا، اور اس معاشی بحران کی قیمت تو جو دیکھیں، ہم پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس کے لوگ جب معاشی بحران آتا ہے اس کی قیمت زیادہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پالیسی ساز ہیں ان کی جو عقل کی سطح ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اب ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ ہم جو ہے وہ جو قیمتیں بڑھیں گی، پھر اس کے بعد مہنگائی بڑھے گی اور دیگر جو مسائل پیدا ہوں گے، ہمارے لیے جو ہے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت کڑا اور سخت آنے والا ہے۔
اب یہ جنگ نہیں رکتی تو پھر اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں تک جائیں گے. صحیح. بہرحال 2-3 دن اس حوالے سے بہت ہے. 2-3 دن ہمیں. الیاس صاحب آپ کو لگتا ہے یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے جو امریکہ ایران کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا؟ آپ دیکھیں معاہدہ ویسے نام کا ہی رہ گیا. اب تو جو معاہدہ ایک دوسرے پر اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں میزائلوں راکٹوں کے ایک دوسرے حملے کیے جا رہے ہیں, اور گزشتہ اس میں جو بمبارمنٹ کی جا رہی ہے ایران پر, اس کے بعد جو صورتحال ہے ٹس سے بس نہیں ہو رہے. دونوں ہی چاہ رہے ہیں کہ بالکل اب تو جنگ کا جو مرکز ہے وہ اسٹریٹ ہرمز ہی رہ گیا ہے, اور اس پر جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں چاہتے ہیں کہ جی قبضہ ان کا ہو. اب امریکہ کی جانب سے اتنے جو کیا ہے کہ جی وہ فیس وصول کرے گا 20%, تو ظاہر ہے وہ یہ وقتی طور پر جو بڑکیں ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ بڑکیں ماری جا رہی ہیں, یہ بڑکیں ماری جا رہی ہیں, اس پر کیسے قبضہ کرے گا؟ کیونکہ اس کو اپنی فوجیں اتارنی پڑیں گی, اپنا کوئی سسٹم بنانا پڑے گا. تو ظاہر ہے ایران کا سسٹم ہے اس پر تمام ہرمز پر, تو وہ ظاہر ہے اس کو کنٹرول نہیں کرنے دے گا. وقتی طور پر ہوگا, لیکن بعد میں پھر اس پر دیکھیں اس میں بارودی سرنگیں بھی بچھائی گئی ہیں, ان کے آرمی بھی ادھر ڈپیوٹ ہے, پھر اس کے بعد نیوی بھی ادھر کر رہی ہے. تو امریکہ آئے گا تو پھر یہ ایک سمندری جنگ ہے جو اس کو دیکھیں اس پر کس طرح قبضہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ اس ٹائم جنگ ہو, لیکن اس پر جو مسئلہ ہے اس پر بالکل سیاست بھی ہو رہی ہے اس میں. لیکن اس جو تمام جو ہے اس میں دنیا بھر کو جو نقصان ہے, ان کے اسٹریٹجک ریزرو بھی کم ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے اب لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے, جس طرح فیصل بتا رہے تھے کہ وہ کنڈیشن نہیں تھی کہ انہوں نے ریزرو یوز کر لیا. اب ان کو کرنٹ جو پیٹرولیم کی جو پرائسز آنی پڑیں گی. ادھر سے دوسری طرف سے دیکھیں ادھر ہوتی باغیوں نے بھی جو کیا ہے, کل رات حملہ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو پیٹرول وغیرہ تھا وہ جو دوسرے روٹس وغیرہ سے سعودی عرب سپلائی کر رہا تھا, تو اگر ان کو ادھر بھی بند کرتے ہیں تو یہ ایک بحران شدت اختیار کر سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کے لیے بھی بڑا ٹف ٹائم ہے اس وقت کہ پاکستان کو ایک مذاکرات کے لیے کر رہا ہے, تو ادھر سے بھی جو ہے تمام تر وہ جو حملے ایک دوسرے پر کیے جا رہے ہیں, تو ان کو سنبھالنا, ان کو سمجھانا یہ بڑا اہم ہے کہ اگر نہیں کرتے تو اس سے جو خطے میں جو صورتحال ہے, آج دیکھیں پاکستان میں 6400 پوائنٹ جو ہے وہ گر گئے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں. اس کے علاوہ پیٹرول کی 10% جو پرائسز انکریز ہوئی ہے, تو اب تو گورنمنٹ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے. تو یہ جو صورتحال ہے اس پر امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے. امریکہ خود نہیں چاہتا کہ اس جنگ کو, لیکن ایک ہے کہ اپنے عوام میں مقبولیت اپنے ملک میں بتانے کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو کرنے کے لیے, تو یہ ٹف ٹائم. آپ کو پتہ ہے کہ 80 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے, ان کی چوڑائی ہے. وہ اگر چاہتے تھے کہ یمن والی سائڈ پر ادھر سے نکال دیا جائے, لیکن ادھر سے بھی ایران نے نہیں کرنے دیا. تو یہ ایک ٹف ٹائم ہے, اس میں دونوں ممالک کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو جنگ پھر شدت اختیار کرے گی. صحیح ہے, دونوں ممالک کو سوچنا پڑے گا. شمائلہ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کیا کردار اس میں ادا کر سکتی ہے؟ پاکستان نے ثالثی کی جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا, لیکن ایک طرف تو ٹرمپ سراہتے ہیں پاکستان کو, ایران بھی سراہتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے ایک بہترین ثالثی کی اور ایک بہت بڑی جنگ رکی. لیکن اب یہ جو دوبارہ سیکنڈ فیز ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, شکریہ دعا. ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیسکلی جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ایک انا کی ایگو کی جنگ جو ہے نا وہ صاف صاف نظر آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ آپس میں مل کر لیبیا یا شام یا عراق جیسے حالات جو ہے نا وہ ایران میں بنا دے گا, لیکن وہ اس میں بری طرح پھر ناکام ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں تو بار بار جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے, نہ کہ ایران کی طرف سے. اچھا, ابھی جو تازہ بیان جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے کہ جی میں گارڈین اینجل ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے نا وہ آپ جیسے وہ ابھی الیاس رانا صاحب نے بات کی کہ جی وہ بھتے کے مترادف ہے یا جگہ ٹیکس ہے. ایک طرف پتہ نہیں یہ کون سا فرشتہ ہے جو جگہ ٹیکس لے رہا ہے, دوسری جانب جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھی ایران جو ہے وہ اس نے ہمیشہ کبھی بھی مذاکرات کی بات نہیں کی. سو مذاکرات کی بات کہیں نہ کہیں نہیں, بلکہ یقینی طور پر امریکہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے مفاد میں یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ چل نہیں رہی, کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی یہ چل کیا رہا ہے, مطلب ہماری یہ تو یہ جنگ بنتی بھی نہیں ہے, تو بھی ہم اس جنگ میں کودے ہوئے ہیں, نقصان کس کا ہو رہا ہے. اور اگر یہ قبضہ کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو شاید اب تک آبنائے ہرمز پہ قبضہ ہو بھی جاتا, لیکن آبنائے ہرمز پہ قبضہ کرنا یک طرفہ طور پر امریکہ کر نہیں سکتا, کیونکہ امریکہ اگر ایسا کوئی بیان دیتا بھی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایران سے مسئلہ نہیں بنتا, بلکہ اس کا پھر دیگر جو ممالک ہیں اس کے ساتھ بھی پرابلمٹک بہت ساری چیزیں شروع ہو سکتی ہیں. اور یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ 40 سال کا عرصہ, یہ 40 سال کا جو عرصہ ہے بیسکلی
میں بڑے وثوق سے یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ ایران نے اس چیز کے لیے تیاری کر رکھی تھی کہ انہوں نے جو مائنز بچھائی ہوئی ہیں، یہ جو چھوٹی کشتیاں تیار کی ہوئی ہیں، یہ جو ان کا جو شاہد ڈرون ہے اس کی کاپیاں چل رہی ہیں، لوگ بنا رہے ہیں اس کو، کیونکہ دنیا حیران ہو چکی ہے کہ یہ ایران نے جس طرح کی اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو معاہدہ ہوا تھا بیسکلی اس کے اوپر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں یہ پریشر ڈالنے کے لیے آبویسلی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی آبویسلی پریشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اپنی عوام کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو 3-4 مہینے سے جو میں نے اپنے اتنے بیانات دیے تھے میں نے اس میں سے یہ حاصل کیا ہے۔ دوسری طرف ایران بھی جو ہے نا وہ اپنی عوام کو قطعی طور پر یہ جو ہے نا وہ چیز نہیں بتا سکتا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ آپ نے آیت اللہ خامنئی کا جو جنازہ ہے وہ دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ متحد ہو کے نکلے ہیں۔ سو اس بوکھلاہٹ کے کر کے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے متضاد جو بیانات ہے وہ دے رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جو ہے نا وہ فاتح قرار پا جاؤں، لیکن جس طرح کے وہ بیانات دے رہا ہے وہ ظاہری بات ہے خواب دیکھنا یا